السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ دو دن ہوئے الفضل انٹرنیشنل کا تازہ شمارہ دیکھ رہا تھا، اس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے خطاب کا ایک حصہ دیا ہوا تھا، جس میں آپ نے اس وقت 1937 میں یہ توجہ دلائی تھی کہ ابھی کئی صحابہ موجود ہیں، اس لیے ان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حالات اور کلمات جمع کروائے جائیں، کیونکہ ایک زمانہ آئے گا جو بہت سے مسائل کے حل کے لیے ان باتوں کی بہت اہمیت ہو جائے گی۔ ایک مثال آپ نے بیان فرمائی کہ ایک نوجوان صحابی نے بتایا مجھے کہ انہیں صرف اتنا یاد ہے کہ میں جب بہت چھوٹا سا تھا تو ایک دن میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا اور کچھ دیر آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا اور برابر کھڑا رہا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا ہاتھ علیحدہ کیا اور کسی کام میں مصروف ہو گئے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس نے تو یہی کہا کہ مجھے صرف اتنا یاد ہے، گو میں صحابی ہوں لیکن صرف مجھے اتنی بات یاد ہے، لیکن آپ نے کہا کہ ان باتوں میں بھی بڑے نتائج نکلتے ہیں۔ مثلا اس ایک چھوٹی سی بات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی بزرگوں کی مجالس میں لانا چاہیے۔ پھر یہ بھی کہ جب ضرورت محسوس ہو محبت سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا، پکڑا رکھا ٹھیک ہے، لیکن جب ضرورت محسوس ہوئی کام کرنا تھا محبت سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ ایسی باتیں بعض دفعہ بعد میں اٹھنے والے مسائل کا جواب ہوتی ہیں۔ بس ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو صحابہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق میں بیان کی ہے اس میں سبق ہوتا ہے کہ بچوں سے بھی ہاتھ پکڑا، محبت سے پکڑے رکھا، چھڑوایا نہیں، جب ضرورت ہوئی کام کی ضرورت ہوئی چھڑوا بھی لیا طریقے سے، محبت سے، پیار سے، تاکہ بچے کو برا اثر بھی نہ پڑے۔ صحابہ کے واقعات تو پہلے ہی میں بیان کرتا رہا ہوں۔ حضرت مسلم موعود نے
اپنے انداز میں بھی اپنے بعض واقعات یا جو آپ کے سامنے ہوئے، جو آپ نے دیکھے، وہ بیان کیے۔ آپ کے مختلف خطابات اور خطبات میں آپ بیان فرماتے رہے اور یہ چھپے ہوئے ہیں۔ ان میں سبق بھی ہیں، نصائح بھی ہیں، تاریخ بھی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی ہے، اس کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ تو ہماری زندگیوں میں یہ سب باتیں بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہیں، ہماری زندگیاں سنوارنے والی باتیں ہیں۔ ہمارے ایک واقف زندگی حبیب الرحمٰن صاحب نے کوشش کی ہے، کر رہے ہیں کہ ان کو جمع کریں مختلف جگہوں سے نکال کے۔ اچھی کوشش ہے، لیکن بعض باتیں بغیر سیاق و سباق کے واضح نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے صرف واقعات اکٹھے کر دی ہیں۔ اس کے لیے کچھ اصول اور طریقے بنانے ہوں گے۔ بہرحال جب یہ علیحدہ چھپ جائے گی تو امید ہے کہ ایک خاص شکل دیے جانے کے بعد تو ایک امید ہے کہ اچھا اضافہ ہوگا ہمارے لٹریچر میں۔ اس وقت میں نے یہاں بیان کرنے کے لیے بعض باتیں اور واقعات لی ہیں جو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کے اپنے ہیں یا آپ نے دوسروں کے واقعات بیان کیے ہیں، اپنے انداز میں بیان فرمائے، جیسا کہ میں نے کہا۔ اس میں نصائح بھی ہیں اور بعض باتوں کی وضاحتیں بھی ہیں۔ چند ایک آج میں بیان کروں گا، کسی خاص موضوع پہ نہیں بلکہ مختلف قسم کے واقعات ہیں، اور آئندہ بھی حسب موقع بیان ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ خطبے میں اس لیے میں یہ واقعات بیان کرتا ہوں اور کروں گا کہ MTA کے ذریعے سے دنیا میں خطبہ جمعہ جو ہے یہ سب سے زیادہ سنا جاتا ہے جماعت احمدیہ میں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض مسائل حل کرنے میں یہ باتیں کردار ادا کرتی ہیں، اس لیے ہر احمدی تک کی پہنچنا ضروری ہے، اور خطبہ ہی اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت مسلم موعود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کتا ہمارے گھر دروازے پر آیا اور میں وہاں کھڑا تھا، اندر کمرے میں صرف حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح علیہ السلام تھے۔ میں نے اس کتے کو اشارہ کیا اور کہا کہ ٹیپو ٹیپو۔ حضرت صاحب بڑے غصے سے باہر آئے اور فرمایا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ انگریز نے تو دشمنی کی وجہ سے اپنے کتوں کا نام ایک صادق مسلمان کے نام پر ٹیپو رکھ دیا ہے، اور تم ان کی نقل کر کے کتے کو ٹیپو کہتے ہو؟ خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ لکھتے ہیں کہ میری عمر شاید 8-9 سال کی تھی۔ وہ پہلا دن تھا جب میرے دل کے اندر سلطان ٹیپو کی محبت قائم ہو گئی، اور میں نے سمجھا کہ سلطان ٹیپو کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو اتنی برکت بخشی کہ خدا تعالیٰ کا معمور، زمانے کا معمور اس کی قدر کرتا ہے اور اس کے لیے غیرت رکھتا ہے۔ جب لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے جہاں ایک طرف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بچے کے ہر فعل کو بلا امتیاز برداشت کرنا حلم کی تعریف میں داخل نہیں، وہاں حضرت صاحب کی بے پناہ دینی اور قومی حمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو آپ کے نہایت محنت سے لکھے ہوئے قیمتی مسودات کو، جن پر خدا جانے کتنے گھنٹوں یا راتوں کی محنت آپ نے صرف فرمائی ہوگی، آنے وحد میں تیلی لگا کر خاکستر کر دیتا ہے، اس کا یہ فعل تو آپ برداشت فرما لیتے ہیں اور اس تکلیف کا کوئی خیال نہیں کرتے جو اس کے نتیجے میں دوبارہ آپ کو اٹھانی پڑی۔ یہ واقعہ جو اس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسلم موعود نے، چھوٹے تھے، بچے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آ کے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصنیف فرما رہے تھے، وہ کتاب جو مسودہ لکھا ہوا تھا وہ سارے کو آگ لگا دی، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اس بات پہ۔ تو آپ یہی فرما رہے ہیں کہ اس کو برداشت کر لیا جو اتنی محنت تھی آپ کی، لیکن یہ برداشت نہیں ہوا کہ ایک قومی لیڈر ہے اس کی ذرا سی بھی حد تک کی جائے۔
فرماتے ہیں لیکن ایک مسلمان سلطان جو قومی حمیت میں شہید ہوا اور جس کے ساتھ آپ کا اسلام کے سوا کوئی اور رشتہ نہ تھا، اس کے نام کو ایک بچے کا لا علمی کی بنا پر بھی اس رنگ میں لینا جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو، آپ سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو حضرت صاحب پر انگریز کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگانے کی جسارت کرتے ہیں۔ قومی حمیت سے لبریز وہ دل جو سلطان فتح علی ٹیپو کی محض اس لیے انتہائی عزت کرتا تھا کہ انگریز کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے اس نے اپنی زندگی مردانہ وار نثار کر دی۔ کیسے ممکن ہے کہ ایسے غیور انسان کے متعلق کسی غیر قوم کو ایجنٹ ہونے کا وہمہ تک بھی دل میں لایا جائے؟ پھر ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں جو بچوں کو نماز با جماعت ادا کرنے کی عادت نہیں ڈالتے۔ مجھے اپنا ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کچھ بیمار تھے، اس لیے جمعے کے لیے مسجد میں نہ جا سکے۔ میں اس وقت بالغ نہیں ہوا تھا کہ بلوغت والے احکام مجھ پر جاری ہوں، چھوٹا تھا، بچہ تھا۔ تاہم میں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کو آ رہا تھا کہ ایک شخص مجھے ملا۔ اس وقت کی عمر کے لحاظ سے تو شکل اس وقت تک یاد نہیں رہ سکتی، مگر اس واقعہ کا اثر مجھ پر ایسا ہوا کہ اب تک مجھے اس شخص کی صورت یاد ہے۔ محمد بخش ان کا نام ہے، وہ اب قادیان میں ہی رہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ واپس آ رہے ہیں، کیا نماز ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آدمی بہت ہیں، مسجد میں جگہ نہیں تھی۔ میں واپس آ گیا۔ میں بھی یہ جواب سن کر واپس آ گیا اور گھر میں آ کر نماز پڑھ لی۔ حضرت صاحب نے یہ دیکھ کر مجھ سے پوچھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے؟ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں بچپن سے ہی حضرت صاحب کا ادب ان کے نبی ہونے کی حیثیت سے کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے پوچھنے میں ایک سختی تھی اور آپ کے چہرے سے غصہ ظاہر ہوتا تھا۔ آپ کے اس رنگ میں پوچھنے کا مجھ پر بہت اثر ہوا۔ جواب میں نے کہا کہ میں گیا تو تھا لیکن جگہ نہ ہونے کی وجہ سے واپس آ گیا۔ آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے، لیکن جس وقت جمعہ پڑھ کر مولوی عبدالکریم صاحب آپ کی طبیعت کا حال پوچھنے کے لیے آئے تو سب سے پہلی بات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ سے دریافت کی وہ یہ تھی کہ کیا آج لوگ مسجد میں زیادہ تھے؟ اس وقت میرے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی کیونکہ میں خود تو مسجد میں گیا نہیں تھا۔ معلوم نہیں بتانے والے کو غلطی لگی یا مجھے اس کی بات سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی۔ میں ان کی بات سے یہ سمجھا تھا کہ مسجد میں جگہ نہیں۔ مجھے فکر یہ ہوئی کہ اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے یا بتانے والے کو ہوئی ہے، دونوں صورتوں میں الزام مجھ پر آئے گا کہ میں نے جھوٹ بولا۔ مولوی عبدالکریم صاحب نے جواب دیا کہ ہاں حضور، آج واقعہ میں بہت لوگ تھے۔ میں اب بھی نہیں جانتا کہ اصلیت کیا تھی۔ خدا نے میری بریت کے لیے یہ سامان کر دیا کہ مولوی صاحب کی زبان سے بھی اس کی تصدیق کرا دی، یا فی الواقعہ اس دن کوئی غیر معمولی طور پر زیادہ لوگ آئے تھے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہوا ہے جس کا آج تک میرے قلب پر ایک گہرا اثر ہے۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نماز با جماعت کا کتنا خیال رہتا تھا۔ پھر اپنے بچپن کا ایک ہلکا پھلکا واقعہ اپنی تحریر کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ دیکھتے ہیں تعلیم کی بارے میں بھی کہ میری تعلیم کے سلسلے میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ چونکہ طبیب بھی تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ میری صحت اس قابل نہیں کہ میں کتاب کی طرف زیادہ دیر تک دیکھ سکوں، اس لیے آپ کا طریق تھا کہ آپ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور فرماتے میاں میں پڑھتا جاتا ہوں، تم سنتے جاؤ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں میری آنکھ میں سخت ککرے پڑ گئے تھے اور متواتر 3-4 سال تک میری آنکھیں دکھتی رہیں، اور ایسی شدید تکلیف ککروں کی وجہ سے پیدا ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی بینائی ضائع ہو جائے گی۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے میری صحت کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنی شروع کر دیں، اور ساتھ ہی آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ مجھے اس وقت یاد نہیں کہ آپ نے کتنے روزے رکھے، بہرحال 3 یا 7 روزے آپ نے رکھے۔ جب آخری روزے کی افطاری کرنے لگے اور روزہ کھولنے کے لیے منہ میں کوئی چیز ڈالی
تو یکدم اس وقت مسلم موعود کہتے ہیں کہ میں نے آنکھیں کھول دیں اور میں نے آواز دی کہ مجھے نظر آنے لگ گیا ہے، لیکن اس بیماری کی شدت اور اس کے متواتر حملوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری ایک آنکھ کی بینائی ماری گئی، چنانچہ میری بائیں آنکھ میں بینائی نہیں ہے۔ میں رستہ تو دیکھ سکتا ہوں مگر کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ 2-4 فٹ پر اگر ایسا آدمی بیٹھا ہو جو میرا پہچانا ہوا ہو تو میں اس کو دیکھ کر پہچان سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی بے پہچانا بیٹھا ہو تو مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ سکتی۔ صرف دائیں آنکھ کام کرتی ہے، مگر اس میں بھی ککرے پڑ گئے اور وہ ایسے شدید ہو گئے کہ کئی راتیں میں جاگ کر کاٹا کرتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میرے استادوں سے کہہ دیا تھا کہ پڑھائی اس کی مرضی پر ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، اس میں حضرت مسلم موعود کا بھی پہلو ایک نکلتا ہے کہ باوجود اس بیماری کے سب کچھ کے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، وہ بھی کس طرح اللہ تعالیٰ نے پر کیا۔ آپ نے لکھا ہوا ہے ایک جگہ کہ میں نے لاکھوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور بڑی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ جتنا پڑھنا چاہے، حضرت مسلم نے فرمایا کہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھے، اگر نہ پڑھے تو اس پر زور نہ دیا جائے، کیونکہ اس کی صحت اس قابل نہیں کہ پڑھائی کا بوجھ برداشت کر سکے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بارہا مجھے صرف یہی فرماتے تھے کہ تم قرآن کا ترجمہ اور بخاری حضرت مولوی صاحب سے یعنی حضرت خلیفہ اول سے پڑھ لو۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کچھ طب بھی پڑھ لو، کیونکہ یہ ہمارا خاندانی فن ہے۔ فرماتے ہیں کہ ماسٹر فقیر اللہ صاحب، جن کو خدا تعالیٰ نے اسی سال ہمارے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، پہلے یہ علیحدہ ہو گئے تھے کچھ عرصے کے لیے غیر ممبئی میں، تو فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے حساب کے استاد تھے اور لڑکوں کو سمجھانے کے لیے بورڈ پر سوالات حل کیا کرتے تھے، لیکن مجھے اپنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا تھا بورڈ، کیونکہ جتنی دور بورڈ تھا اتنی دور تک میری بینائی کام نہیں کر سکتی تھی۔ پھر زیادہ دیر تک میں بورڈ کی طرف یوں بھی دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ نظر تھک جاتی تھی۔ اس وجہ سے میں کلاس میں بیٹھنا فضول سمجھا کرتا تھا، کبھی جی چاہتا تو چلا جاتا اور کبھی نہ جاتا۔ ماسٹر فقیر اللہ صاحب نے ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس میرے متعلق شکایت کی کہ حضور یہ کچھ نہیں پڑھتا، کبھی مدرسے میں آ جاتا ہے اور کبھی نہیں آتا۔ مجھے یاد ہے جب ماسٹر صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس یہ شکایت کی تو میں ڈر کے مارے چھپ گیا کہ معلوم نہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس قدر ناراض ہوں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا ماسٹر فقیر اللہ صاحب کو کہ آپ کی بڑی مہربانی جو آپ بچے کا خیال رکھتے ہیں۔ مجھے آپ کی بات سن کر خوشی ہوئی کہ یہ کبھی کبھی مدرسے چلا جاتا ہے، ورنہ میرے نزدیک تو اس کی صحت اس قابل نہیں کہ پڑھائی کر سکے۔ پھر ہنس کر فرمانے لگے، اس سے ہم نے آٹے دال کی دکان تھوڑی کھلوانی ہے کہ اسے حساب سکھایا جائے۔ حساب اسے آئے نہ آئے کوئی بات نہیں، آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے کون سا حساب سیکھا تھا؟ اگر یہ مدرسے میں چلا جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ حساب کی بات بتا دوں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا بعد میں حساب ایسا تھا کہ تقریر کے دوران ہی لاکھوں کی ضربیں تقسیمیں کر کے حساب سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ماسٹر صاحب واپس آ گئے۔ میں نے نرمی سے اور بھی فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور پھر مدرسے میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ کبھی مہینے میں 1 آدھ دفعہ چلا جاتا تھا، اور بات چلا جاتا تو اور بات تھی۔ غرض اس رنگ میں میری تعلیم ہوئی، اور میں در حقیقت مجبور بھی تھا، کیونکہ بچپن میں علاوہ آنکھوں کی تکلیف کے مجھے جگر کی خرابی کا بھی مرض تھا، اور 6 مہینے مونگ کی دال کا پانی یا ساگ کا پانی مجھے دیا جاتا رہا۔ تو جگر کی خرابی کے لیے یہ علاج بھی اچھا ہے، مونگ کی دال کا پانی اور ساگ کا پانی۔ پھر اس کے ساتھ تلی بھی بڑھ گئی تھی، اس کے لیے بھی علاج ہوتا تھا۔ پھر اور آنکھوں کے ککرے، کافی بیماریاں۔ پھر اس کے ساتھ بخار بھی شروع ہو جاتا تھا جو 6 مہینے تک نہ اترتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میری پڑھائی کے متعلق بزرگوں کا فیصلہ کر دینا کہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے، اس پر زیادہ زور نہ دیا جائے۔ ان حالات سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری تعلیمی قابلیت کا کیا حال ہوگا۔
ایک دفعہ ہمارے نانا جان حضرت میر ناصر نواب رضی اللہ عنہ نے میرا اردو کا امتحان لیا. میں اب بھی بہت بدخط ہوں، لکھائی اچھی نہیں، مگر اس زمانے میں میرا اتنا بدخط تھا کہ پڑھا ہی نہیں جاتا تھا. میں نے کیا لکھا ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پتہ لگائیں میں نے کیا لکھا ہے، مگر انہیں کچھ پتہ نہ چلا. ان کی طبیعت بڑی تیز تھی. غصے میں فوراً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس پہنچے. میں بھی اتفاقاً اس وقت گھر میں ہی تھا. ہم تو پہلے ہی ان کی طبیعت سے ڈرا کرتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچے تو اور بھی ڈر پیدا ہوا کہ اب نامعلوم کیا ہو. خیر میر صاحب آ گئے اور حضرت صاحب سے کہنے لگے کہ محمود کی تعلیم کی طرف آپ کو ذرا بھی توجہ نہیں ہے. میں نے اس کا اردو کا امتحان لیا، آپ ذرا پرچہ تو دیکھیں، اس کا اتنا برا خط ہے کہ کوئی بھی یہ خط نہیں پڑھ سکتا. پھر اسی جوش کی حالت میں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ بالکل پرواہ نہیں کرتے اور لڑکے کی عمر برباد ہو رہی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب میرے میر صاحب کو اس طرح جوش کی حالت میں دیکھا تو فرمایا بلاؤ حضرت مولوی صاحب کو. جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ ہمیشہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو بلا لیا کرتے تھے. حضرت خلیفہ اول کو مجھ سے بڑی محبت تھی. آپ تشریف لائے اور حسب معمول سر نیچا ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو گئے. سر اٹھا کے نہیں دیکھا کرتے تھے حضرت مسیح کے سامنے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا مولوی صاحب میں نے آپ کو اس غرض کے لیے بلایا ہے کہ میر صاحب کہتے ہیں کہ محمود کا لکھا ہوا پڑھا نہیں جاتا. میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا امتحان لے لیا جائے. یہ کہتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قلم اٹھائی اور 2-3 سطر ایک عبارت لکھ کر مجھے دی اور فرمایا اس کو نقل کرو. بس یہ امتحان تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیا. میں نے بڑی احتیاط سے اور سوچ سمجھ کر نقل کر دیا. اول تو وہ عبارت کوئی زیادہ لمبی نہیں تھی، دوسرے میں نے صرف نقل کرنا تھا، اور نقل کرنے میں تو اور بھی آسانی ہوتی ہے کیونکہ اصل چیز سامنے ہوتی ہے. پھر میں نے آہستہ آہستہ نقل کیا، الف اور با وغیرہ احتیاط سے ڈالے. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو فرمانے لگے مجھے تو میر صاحب کی بات سے بڑا فکر پیدا ہو گیا تھا، مگر اس کا خط تو میرے خط کے ساتھ ملتا جلتا ہے. حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ پہلے ہی میری تائید میں ادھار کھائے بیٹھے تھے. فرمانے لگے حضور میر صاحب کو یوں ہی جوش آ گیا ہے، ورنہ خط تو اچھا بھلا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت خلیفہ اول نے لکھتے ہیں کہ پھر مجھے کہا کہ میاں مجھ سے بخاری تو پوری پڑھ لو. دراصل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجھے فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب سے قرآن اور بخاری پڑھ لو. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی میں نے آپ سے قرآن اور بخاری پڑھنی شروع کر دی تھی. گو ناغے ہوتے رہے. اسی طرح طب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہدایت کے ماتحت میں نے آپ سے شروع کر دی تھی. پھر جب تشیل الاذہان رسالہ جاری فرمایا آپ نے، اس کے بارے میں حضرت خلیفہ اول کا اس کا کیا سلوک تھا، کیا دیکھنا چاہتے تھے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عرصہ ہوا کہ جب کہ پہلے میں نے چند ایک دوستوں کے ساتھ مل کر رسالہ تشیل الاذہان جاری کیا تھا. اس رسالے کو روشناس کرانے کے لیے جو مضمون میں نے لکھا، جس میں اس کے اغراض و مقاصد بیان کیے گئے، وہ جب شائع ہوا تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور اس کی خاص تعریف کی اور عرض کیا کہ یہ مضمون اس قابل ہے کہ حضور اسے ضرور پڑھیں. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسجد مبارک میں وہ رسالہ منگوایا اور غالباً مولوی محمد علی صاحب سے وہ مضمون پڑھوا کر سنا اور تعریف کی. لیکن اس کے بعد جب میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سے ملا تو آپ نے فرمایا میاں تمہارا مضمون بہت اچھا تھا، مگر میرا دل خوش نہیں ہوا. اور فرمایا کہ ہمارے وطن میں ایک مثل مشہور ہے کہ اونٹ چالی اور ٹوڈا بتالی، اور تم نے یہ مثل پوری نہیں کی. میں تو اتنی پنجابی نہیں جانتا تھا اس کا مطلب سمجھ سکتا، اس لیے میرے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھ کر آپ نے فرمایا شاید تم نے اس کا مطلب نہیں سمجھا. یہ ہمارے علاقے کی ایک مثال ہے. کوئی شخص اونٹ بیچ رہا تھا اور ساتھ اونٹ کا بچہ بھی تھا جسے اس علاقے میں ٹوڈا کہتے ہیں. کسی نے اس سے قیمت پوچھی تو اس نے کہا کہ اونٹ کی قیمت تو 40 روپے ہے مگر ٹوڈے کی 42 روپے. اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ ٹوڈا اونٹ بھی ہے اور بچہ بھی.
تو اس طرح تمہارے سامنے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر حضرت خلیفہ اول نے ربیع ثانی کو فرمایا کہ تمہارے سامنے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصنیف براہین احمدیہ موجود تھی. آپ نے جب یہ تصنیف کی تو اس وقت آپ کے سامنے کوئی اسلامی لٹریچر موجود نہ تھا، مگر تمہارے سامنے یہ موجود تھی اور امید تھی کہ تم اس سے بڑھ کر کوئی چیز لاؤ گے. مسلموں دیکھتے ہیں کہ معمورین سے بڑھ کر علم تو کوئی کیا لا سکتا ہے سوائے اس کے کہ ان کے پوشیدہ خزانوں کو نکال کر پیش کرتے رہیں. بس خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ بعد میں آنے والی نسلوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ گزشتہ بنیاد کو اونچا کرتے رہیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے آئندہ نسلیں اگر ذہنوں میں رکھیں تو خود بھی برکات اور فضل حاصل کر سکتی ہیں اور قوم کے لیے بھی برکات اور فضلوں کا موجب ہو سکتی ہیں. مگر اپنے آبا سے آگے بڑھنے کی کوشش نیک باتوں میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ چور کا بچہ ہو تو وہ چوری شروع کر دے. نمازی آدمی کی اولاد کوشش کرے کہ باپ سے بڑھ کر نمازی بنے. قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے بچپن کی ایک جہالت یاد ہے. جب میں چھوٹا بچہ تھا تو جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس میں بعض دشمن آتے اور آپ پر اعتراض کرتے تو چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نہایت سادگی سے بات کرتے تھے، بعض دفعہ مجھے یہ وہم ہوتا تھا کہ شاید آپ اس شخص کی چالاکی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. مگر جب دشمن مخالفت میں بڑھ جاتا تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی آسمانی طاقت نے آپ پر قبضہ کر لیا ہے، اور آپ اس شان سے جواب دیتے کہ مجلس پر سناٹا چھا جاتا تھا. ایسی بیوقوفی ان لوگوں کی ہے جو اس وقت کہ جب کوئی شخص قرآن شریف پر اعتراض کرے تو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ ورنہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا. عام طور پر غیروں سے بات کریں، مولویوں سے تو یہی کہتے ہیں جس کی سمجھ نہیں آتی باتوں کی. کئی لوگ جو نئی باتیں کرنے والے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ بس فلاں مسئلہ کیوں سمجھ نہیں آیا، تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا، اسی چپ کر چو نہیں تو ایمان ضائع ہو جائے گا. حالانکہ یہ فضول بات ہے. چاہیے تو یہ کہ قرآن شریف پر جو اعتراض ہو ان کے جوابات ایسے دیے جائیں کہ دشمن بھی ان کی صداقت کو مان جائے، نہ یہ کہ اعتراض کرنے والے کو اعتراض کرنے سے منع کر دیا جائے اور شکوک کو اس کے دل میں رہنے دیا جائے. مجھے حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک بات خوب یاد ہے. میں نے کئی دفعہ اپنے کانوں سے وہ آپ کے منہ سے بات سنی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا میں سارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوتے، حضرت ابو بکر جیسے، تو اتنے بڑے قرآن شریف کی ضرورت نہیں تھی. صرف بسم اللہ کی بے کافی تھی. قرآن کریم کا اتنا پرمعارف کلام جو نازل ہوا ہے یہ ابو جہل کی وجہ سے ہے. اگر ابو جہل جیسے انسان نہ ہوتے تو اتنے مفصل قرآن شریف کی ضرورت نہ تھی. غرض قرآن کریم تو خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اس پر جتنے اعتراضات ہوں گے اتنی ہی اس کلام کی خوبیاں ظاہر ہوں گی. بس یہ ڈر کہ اعتراض مضبوط ہوگا تو اس کو جواب کس طرح دیا جائے گا ایک شیطانی وسوسہ ہے. کیا خدا کے کلام نے ہمارے ایمان کی حفاظت کرنی ہے یا ہم نے خدا کے کلام کی حفاظت کرنی ہے؟ وہ کلام جس کو اپنے بچاؤ کے لیے انسان کی ضرورت ہے وہ جھوٹا کلام ہے اور چھوڑ دینے کے لائق ہے، ہمارے کام کا نہیں. ہمارے کام کا وہی قرآن شریف ہے جس کی حفاظت کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہ ہو بلکہ اس کا محافظ خدا ہو، اور اس پر جو اعتراض ہو وہ خود اس کو دور کرے اور اپنی عظمت آپ ظاہر کرے. ہمارا قرآن کریم ایسا ہی ہے. پھر نفس کی کمزوری کا محاسبہ کس طرح ہونا چاہیے اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ لاہور کی ایک گلی میں نے کہ اپنے آپ کو کنٹرول نفس پہ ہونا چاہیے انسان کے. ایک دفعہ لاہور کی ایک گلی میں ایک شخص نے آپ کو دھکا دیا، آپ گر گئے، جس سے آپ کے ساتھی جوش میں آ گئے اور قریب تھا کہ اسے مارتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنے جوش میں سچائی کی حمایت میں ایسا کیا ہے، اسے کچھ نہ کہو. بس انبیاء اپنے نفس کے سوال کی وجہ سے نہیں بولتے بلکہ خدا کی عزت کے قیام کے لیے بولتے ہیں. تو یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ایسا ہی کرتے ہیں جس طرح عام لوگ کرتے ہیں. ان میں اور عام لوگوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ خدا کے لیے کرتے ہیں اور عام لوگ اپنے لیے کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت معاویہ کی نماز کا واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ان سے ایک مرتبہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، لیکن وہ اس غلطی کے نتیجے میں نیچے نہیں گرے بلکہ ترقی کی.
بس جو گناہ کا احساس کرتا ہے وہ گناہ سے بچتا ہے. جب گناہ کا احساس نہیں رہتا تو انسان معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. بس مومن کو اہدنا الصراط المستقیم پر غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ وہ خطرات سے محفوظ نہیں ہوا. صرف اسی وقت محفوظ ہو سکتا ہے کہ جب خدا کی آواز اسے کہہ دے. بس انسان کو اپنے نفس کی کمزوری کا محاسبہ کرنا چاہیے. ایسے شخص کے لیے روحانیت کے راستے کھل جاتے ہیں. جو ایسا نہیں کرتا اس کے لیے روحانیت کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں اور ایسا انسان گمراہ ہو جاتا ہے. مخالفت جماعت کی ہوتی ہے، نبی کی ہوتی ہے، یہ ترقی کا ذریعہ بنتی ہے. اس بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کئی دفعہ ہم نے ایک واقعہ سنا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ دشمن جب ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ ان میں سے سعید روحیں ہماری طرف آ جائیں گی، لیکن جب نہ تو لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور نہ ہی مخالفت کرتے ہیں اور بالکل خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ بات ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کہ نبی کی مثال اس بڑھیا کی سی ہوتی ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کچھ پاگل سی تھی اور شہر کے بچے اسے چھیڑا کرتے تھے اور وہ انہیں گالیاں اور بددعائیں دیا کرتی تھی. آخر بچوں کے ماں باپ نے تجویز کی کہ بچوں کو روکا جائے کہ وہ بڑھیا کو دیکھ نہ کیا کریں. چنانچہ انہوں نے بچوں کو سمجھایا، مگر بچے تو بچے تھے، وہ کب باز آنے والے تھے. یہ تجویز بھی کارگر ثابت نہ ہوئی. آخر بچوں کے والدین نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا جائے اور دروازوں کو بند رکھا جائے. چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا اور 2-3 دن تک بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا. اس بڑھیا نے جب دیکھا کہ اب بچے اسے تنگ نہیں کرتے تو وہ گھر گھر جاتی اور کہتی کہ تمہارا بچہ کہاں گیا ہے؟ کیا اسے سانپ نے ڈس لیا؟ کیا وہ ہیضے سے مر گیا؟ کیا اس پر چھت گر پڑی ہے؟ کیا اس پر بجلی گر گئی ہے؟ غرض وہ ہر دروازے پر جاتی اور قسم قسم کی باتیں کرتی. آخر لوگوں نے سمجھا کہ بڑھیا نے تو پہلے بھی سے بھی زیادہ گالیاں اور بددعائیں دینی شروع کر دی ہیں، اس لیے بچوں کو بند رکھنے کا کیا فائدہ. انہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہی حالت نبی کی ہوتی ہے. جب مخالفت تیز ہوتی ہے تب بھی اسے تکلیف ہوتی ہے اور جب مخالف چپ کر جاتے ہیں تب بھی اسے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب تک مخالفت نہ ہو لوگوں کی توجہ الہی سلسلے کی طرف نہیں ہو سکتی. نبی کی طرف سے گالیاں تو نہیں آتی، نبی کی طرف سے تو ہر صورت میں دعائیں ملتی ہیں، لیکن مخالفت جب تیز ہوتی ہے تو مخالفین کے لیے بھی دعائیں ہوتی ہیں تاکہ اس میں سے صحیح روحیں پھر حق کو قبول بھی کر لیں. پھر مخالفت ترقی کا ذریعہ ہے. اس بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس ایک مولوی صاحب آئے. وہ شاعر بھی تھے اور بڑے مشہور ادیب بھی تھے. نواب صاحب رامپور نے انہیں اردو محاورات کی لغت لکھنے پر مقرر کیا ہوا تھا. انہوں نے بتایا کہ نواب صاحب رامپور کے پاس مشہور شاعر مینائی کے مسودات پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے اردو کی ایک بڑی بھاری لغت لکھی ہوئی تھی، مگر ابھی اسے مکمل نہیں کیا تھا کہ نواب صاحب وفات پا گئے. نواب صاحب رامپور نے وہ مسودات مجھے دیے ہیں اور کہا ہے کہ تم انہیں مکمل کرو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پوچھا کہ رامپور میں تو ہماری بڑی مخالفت ہے اور آپ وہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کو بیعت کرنے کی توجہ کیسے ہوئی؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے کسی نے در سمین دی تھی. میں چونکہ خود شاعر ہوں، میں نے آپ کا کلام پڑھا جس کی وجہ سے میں بہت متاثر ہوا کیونکہ اس میں محبت رسول بھری پڑی تھی. اس کے بعد مولوی ثناء اللہ صاحب وہاں آئے اور انہوں نے ایک تقریر کی. اس تقریر میں انہوں نے بتایا کہ مرزا صاحب اسلام کے سخت دشمن ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کرتے ہیں. میں نے ان کی تقریر سن کر سمجھا کہ مرزا صاحب ضرور سچے ہیں، ورنہ ان مولوی صاحب کو آپ کے متعلق اتنا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی. جس شخص کے اندر اس قدر محبت رسول ہے کہ اس کا کلام اس سے بھرا پڑا ہے، اس کے متعلق اگر کوئی مولوی کہتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن ہے تو وہ یقیناً جھوٹا ہے مولوی. اور جس شخص پر وہ حد تک رسول کا الزام لگاتا ہے وہ سچا ہے، ورنہ اس تقریر کرنے والے کو جھوٹے دلائل دینے کی کیا ضرورت تھی. وہ سچی بات کہتا کہ اگرچہ اس شخص نے در سمین میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی ہے، خدا تعالیٰ کی بڑی تعریف کی ہے،
مگر ہے جھوٹا۔ اگر وہ ایسا کہتا تو پھر کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس نے سچائی کو بالکل ترک کر دیا اور کہا کہ یہ شخص خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بدگوئی کرتا ہے۔ میں نے اس کی تقریر سنی تو فوراً سمجھ لیا کہ مرزا صاحب اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور میں آپ کی بیعت کے لیے تیار ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بسا اوقات دشمن تو یہ کوشش کرتا ہے کہ مومنوں کے خلاف لوگوں میں جوش پیدا کرے، لیکن بجائے جوش ابھرنے کے وہ بات مومنوں کے حق میں مفید ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ اسی طرح کا پرانا شروع کا ابتدائی زمانے کا بیان فرماتے ہیں کہ گجرات کے ضلع میں چک سکندر کے قریب بھاؤ گھسیٹ پور ایک گاؤں ہے، جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چند نہایت ہی مخلص بھائی رہا کرتے تھے۔ لکھتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹا تھا، مگر مجھے خوب یاد ہے کہ وہ بڑے شوق سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے اور بڑے محظوظ ہوا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سالے تھے، یعنی بیوی کے بھائی، جن کا نام علی شیر تھا، پہلی بیوی کے بھائی تھے یہ۔ چونکہ خدائی منشا اور اس کے احکام کے ماتحت آپ نے حضرت ام المومنین سے شادی کر لی تھی، اس لیے آپ کی پہلی بیوی کے رشتہ دار آپ سے مخالفت رکھنے لگ گئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی ایک بہت ہی نیک عورت تھیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ کہنے کو لوگ کہتے ہیں کہ ماں سے زیادہ چاہے پھپھا گھٹنی کو کہلائے، مگر واقعہ یہ ہے کہ ہم بچپن میں یہی سمجھتے تھے کہ وہ ہم سے ماں سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ اس لیے لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں نا کہ پہلی بیوی سے تعلق نہیں تھا، وہ بھی غلط ہے۔ فرمایا لکھتے ہیں کہ ہماری بڑی بہن عصمت جب فوت ہوئیں تو ان دنوں چونکہ محمدی بیگم کی پیش گوئی پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں نے ایک مخالفانہ اشتہار شائع کیا تھا، اس لیے ہمارے اور ان کے گھر کے درمیان کا جو دروازہ تھا وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بند کروا دیا تھا۔ حضرت ام المومنین نے سنایا کہ جب عصمت بیمار ہوئی اور اس کی حالت نازک ہو گئی تو جس طرح ذبح ہوتے وقت مرغی تڑپتی ہے وہ تڑپتی تھیں، یعنی پہلی والدہ، بڑی والدہ، اور بار بار کہتی تھیں میری اماں کو نہ، بچی تڑپتی تھی، بچی بے چین ہوتی تھی، اور بار بار کہتی تھی کہ میری اماں کو بلا دو، یعنی بڑی والدہ کو۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلوایا۔ جب وہ آئیں اور انہوں نے عصمت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو اسے آرام اور سکون حاصل ہوا، اور تب اس کی جان نکلی۔ غرض وہ بہت ہی نیک عورت تھیں اور ان کو اپنی سوکن کے بچوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی وہ بڑی محبت رکھتی تھیں اور آپ کی بڑی قدر کرتی تھیں، اور آپ کے متعلق کسی سے وہ کوئی بری بات نہیں سن سکتی تھیں۔ مگر ان کے بھائی بڑے متعصب تھے اور وہ آنے والے احمدیوں کو ورگلاتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تو اس کا بھائی اور رشتہ دار ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس نے صرف ایک دکان کھول رکھی ہے اور کچھ نہیں ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں، صرف دکان کھولی ہے اور کچھ نہیں ہے، نبوت کا ڈھونسلہ ہے۔ اور کمزور لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، جب یہ باتیں سن کے کمزور لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا کہ بھائی جب یہ باتیں کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوں گی۔ ایک دفعہ تحصیل کھاریاں کے یہی جن کا پہلے شروع میں ذکر ہوا ہے بھائی تھے، پانچوں بھائی قادیان آئے۔ اس وقت تک ابھی بہشتی مقبرہ نہیں بنا تھا، یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں جو لوگ قادیان آیا کرتے تھے انہوں نے متبرک مقامات کی زیارت کے لیے یا تو مسجد مبارک میں چلے جانا، حضرت خلیفۃ المسیح اول کی مجلس میں چلے جانا، اور یا پھر ہمارے دادا کے باغ میں چلے جانا۔ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا باغ ہے اس لیے یہ بھی متبرک جگہ ہے۔ اس باغ کے راستے میں وہ جگہ تھی جہاں محلہ دارالضعفاء بنا تھا۔ اس محلے کے بننے سے پہلے یہ زمین علی شیر صاحب کے پاس تھی، یعنی یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی پہلی بیوی کے بھائی تھے، اور وہ اس میں شوق سے باغیچہ لگایا کرتے تھے۔ ایک لمبی سی سیخ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہوتی تھی، داڑھی بھی بڑی لمبی تھی، مگر سلسلے کے سخت دشمن تھے اور ہمیشہ اس تاڑ میں رہتے تھے کہ کوئی احمدی ملے تو اس کے ورگلاؤں۔ ایک دفعہ یہ پانچوں بھائی قادیان آئے جیسے ذکر ہوا ہے اور باغ دیکھنے کے لیے چل پڑے۔ ان میں سے ایک بھائی تیز تیز قدم اٹھائے ہوئے سب سے آگے جا رہا تھا۔ مرزا علی شیر نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ باہر کے آدمی ہیں، اور انہوں نے زور سے آواز دی کہ بھائی صاحب ذرا میری بات سننا۔ اس آواز پر وہ آگے
مرزا شیر علی آ گئے۔ مرزا شیر علی نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کس طرح آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا تھا کہ مرزا صاحب نے مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے یہاں ہم ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ اپنے دعویٰ میں سچے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ تم اس کے دھوکے میں کس طرح آ گئے؟ تم نہیں جانتے یہ تو اس شخص نے اپنی روزی کمانے کے لیے ایک دکان کھول رکھی، یہ میرا بھائی ہے اور میں اس کے حالات کو خوب جانتا ہوں۔ تم تو باہر کے رہنے والے ہو، تمہیں اصل حالات کا کیا علم ہو سکتا ہے؟ تم اس کے دھوکے میں نہ آنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ احمدی دوست مرزا شیر علی کی بات سن کو بڑے شوق سے آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ ذرا دست پنجہ تو لیں، یعنی ہاتھ مصافحہ کریں، ہاتھ پکڑائیں اپنا۔ تو شیر علی صاحب نے سمجھا کہ میری باتوں کا اس پہ اثر ہو گیا اور بڑی بزرگی کا یہ قائل ہو گیا میری، کیونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ باتیں بھی کرتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ اور استغفر اللہ بھی کہتے جاتے تھے۔ تو اس نے بڑے شوق سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا شیر علی نے، اور سمجھا کہ آج ایک اچھا شکار میرے قابو آ گیا ہے۔ تو یہ جو بھائیوں میں سے ایک بھائی جو آگے تھے احمدی، انہوں نے زور سے ان کا ہاتھ پکڑا اور باقی چاروں بھائیوں کو زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دیں کہ جلدی آنا ایک ضروری کام ہے۔ ہمارے مسلموں لکھتے ہیں کہ ہمارے ماموں نے سمجھا کہ اس پہ میری بات کا اثر ہو گیا ہے، اور اب یہ اپنے بھائیوں کو اس لیے بلا رہا ہے کہ انہیں بتائے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور وہ اپنے دل میں بڑے خوش ہوئے کہ آج میرا حربہ کارگر ہوا ہے۔ مگر جب ان کے بھائی وہاں پہنچ گئے، چاروں بھائی آ گئے، پانچوں اکٹھے ہو گئے، تو جو پہلے بھائی آئے ہوئے تھے کہنے لگے ہم قرآن اور حدیث میں پڑھا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک شیطان ہوا کرتا ہے، مگر وہ ہمیں ملتا نہیں تھا، آج حسن اتفاق سے ہمیں شیطان مل گیا ہے جو ورگلا رہا ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں آپ کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل بھی دریا کی طرح ہوتے ہیں، اور دریا میں سے ایک قطرہ پانی کا لے لیا جائے تو اس میں کیا کمی آ سکتی ہے، مگر بندہ ہی ایسا بدقسمت ہے کہ وہ خود خدا کے انعامات سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے اور ان کی طرف سے منہ موڑ کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب کوئی مامور آتا ہے تو لوگ اس کو حقیر سمجھ کر اس کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ حضرت بابا نانک کے ماں باپ بھی ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس نے ہماری دکانداری خراب کر دی ہے اور ہمارے گھر میں یہ بچہ نکما پیدا ہوا ہے۔ اگر ان کے ماں باپ زندہ ہو کر آج دنیا میں آ جائیں اور دیکھیں کہ وہی بچہ جسے ہم حقیر سمجھتے تھے اب لاکھوں آدمی اس کو فدا ہیں اور اس کے نام پر جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور ان میں کئی کروڑ پتی موجود ہیں، تو حیران رہ جائیں۔ مگر لوگ بیوقوفی سے سمجھ لیا کرتے ہیں کہ چھوٹا آدمی ہے، اسے ہم نے مان کر کیا کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ہی آدمیوں کو بھیجتا ہے جو بظاہر چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، اور ایک زمانہ آتا ہے کہ ان کے نام پر مر مٹنے والے لاکھوں لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ قادیان میں نہ تو پہلے ریل تھی، نہ ڈاک خانہ تھا، نہ کوئی دینی یا دنیاوی علوم کا مدرسہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی کوئی دنیاوی وجاہت نہ رکھتے تھے، اور بظاہر آپ نے جو تعلیم حاصل کی تھی وہ بھی معمولی تھی۔ اس لیے جب آپ نے مسیحیت اور مہدویت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے شور مچا دیا کہ نعوذ باللہ یہ شخص جاہل ہے، یہ شخص کیسے مہدی ہو سکتا ہے۔ پھر لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں کیسے مامور آ سکتا ہے، اگر مامور آنا ہی تھا تو لاہور، امرتسر یا اس طرح کے کسی بڑے شہر میں آنا چاہیے تھا۔ غرض لوگوں نے زبردست مخالفت شروع کی، اور جو لوگ آپ کے دعویٰ کو سن کر آپ کی زیارت کے لیے قادیان آنے کا ارادہ کرتے تھے ان کو بھی روکا جاتا تھا۔ اگر وہ نہ روکتے تھے تو انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں، ان کو قسم قسم کی مصیبتوں اور دکھوں میں مبتلا کر دیا جاتا تھا۔ مگر ان تمام حالات کی موجودگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا، پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ یہ الہام کو آپ کو اس وقت ہوا جب آپ کو ایک آدمی بھی نہ مانتا تھا، پھر یہ الہام ہوا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اس زمانے میں مخالفت کا یہ حال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نوکر پیرا نامی تھا جو اتنا بیوقوف تھا کہ وہ سالن میں مٹی کا تیل ملا کے پی جاتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کبھی کسی کام کے لیے اسے بٹالہ بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس کو بٹالہ بھیجا گیا
تو وہاں اس کو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ملے، جو اہل حدیث کے لیڈر مانے جاتے تھے اور بڑے بھاری مولوی سمجھے جاتے تھے۔ ان کا کام ہی یہی تھا کہ ہر اس شخص کو جو بٹالے سے قادیان آنے والا ہوتا تھا ملتے اور کہتے کہ اس شخص یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے دکان بنائی ہوئی ہے اور جھوٹا ہے، تم قادیان جا کر کیا کرو گے؟ مگر اس کے باوجود لوگ قادیان آ جاتے تھے اور مولوی صاحب کے روکنے سے نہ رکتے تھے۔ اس دن مولوی صاحب کو اور تو کوئی آدمی نہ ملا، پیرا ہی مل گیا۔ اس کے پاس جا کر کہنے لگے کہ پیرے، تمہیں اس شخص کے پاس نہیں رہنا چاہیے، تو کیوں اپنا ایمان خراب کرتا ہے؟ وہ بیچارہ ان کی اس قسم کی باتیں نہ سمجھ سکا، لیکن اس نے اتنا ضرور سمجھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے پاس رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب مولوی صاحب ساری بات کر چکے تو کہنے لگا، مولوی صاحب میں تو بالکل جاہل ہوں اور اس قسم کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتا، البتہ اتنا سمجھا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ مرزا صاحب برے ہیں، مگر ایک بات تو مجھے بھی نظر آتی ہے کہ آپ ہر روز بٹالے میں چکر لگا لگا کر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ کوئی شخص قادیان نہ جایا کرے، اور دوسرے علاقوں سے آنے والے آدمیوں کو بھی روکتے ہیں اور ورغلاتے رہتے ہیں، مگر مجھے تو صاف نظر آتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں، کیونکہ آپ کی ساری کوششوں کے باوجود لوگ سینکڑوں کی تعداد میں پیدل چل کر قادیان جاتے ہیں، مگر آپ کے پاس کبھی کوئی نہیں آیا۔ بس اللہ تعالیٰ کے اس قسم کے بندے شروع میں چھوٹے ہی نظر آتے ہیں اور دنیا کے ظاہر دین لوگ انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی سمجھا گیا، مگر آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسلم موضوع کو لکھ رہے ہیں کہ ہماری جماعت دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکی ہے، اور اب تو اللہ کے فضل سے اور بھی زیادہ پھیل چکی ہے۔ کجا یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں آخری جلسہ سالانہ پر 700 آدمی آئے تھے، اور جمعہ کے خطبے میں یہ ذکر کر رہے ہیں حضرت مسلم موعود کہ مسجد اقصیٰ میں اس وقت 4000 سے زیادہ لوگ شامل ہوئے ہیں، اور آج تو اس دنیا کے اس خطے میں بھی اس وقت اس مسجد میں بھی 5-6 ہزار لوگ بیٹھے خطبہ سن رہے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں ہندوستان کی ساری قوموں نے آپ کے خلاف شور مچایا اور شدید مخالفت کی، مگر ان تمام مخالفتوں کے باوجود ہندوستان میں بھی ہمارے سلسلے نے ترقی کی اور بیرونی ممالک میں بھی ہماری جماعتیں قائم ہوئیں۔ چنانچہ آج ہمارے مشن دنیا کے تمام ممالک میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ انگلینڈ، امریکہ، افریقہ، چین، جاپان، جاوا، سماٹرا، یورپ کے تمام ممالک میں ہمارے مشن قائم ہیں۔ تبلیغ کا کام جاری ہے۔ افریقہ کے حبشی تعلیم پا رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے شرک کرنے والے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا نے اپنے مامور کے ذریعے ایک نیا ایمان پیدا کر دیا ہے جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے ایک معزز شخص صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید بھی اسی قسم کے لوگوں میں سے تھے جو حضرت مسیح صاحب کا دعوت سن کے پہنچے۔ وہ حج کے لیے گھر سے نکلے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت سن کر قادیان آ گئے اور بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد واپس گھر گئے تو افغانستان کے بادشاہ نے ان کو سنگساری کی سزا دی، صرف اس لیے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر چکے تھے۔ لوگوں نے بہترا زور لگایا کہ آپ اپنے عقیدے کو بدل لیں، مگر وہ نہ مانے کیونکہ ان پر صداقت کھل چکی تھی۔ آخر بادشاہ نے ان کو زمین میں گاڑ کر سنگسار کرا دیا اور نہایت بے رحمی سے شہید کیا، مگر انہوں نے اف تک نہ کی اور خدا کی راہ میں اپنی جان دے دی۔ سنگساری سے پہلے ایک وزیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے دل میں بے شک وہی عقائد رکھو مگر صرف زبان سے انکار کر دو، مگر انہوں نے فرمایا میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بس ان کو شہید کر دیا گیا، مگر ان کے شہید ہونے کے تھوڑے عرصے بعد ہی افغانستان میں ہیضہ پھوٹا اور ہزاروں لوگ مر گئے، اور اب تک دیکھیں وہ تباہی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کو جب لوگوں نے مقابلہ کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ملک میں سخت تعاون پھوٹے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس کا لقمہ بن گئے۔ مگر اس تعاون کے وقت بھی باوجود کہ تعاون کا پھوٹنا حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کی تائید میں تھا، آپ نے مجسم رحم بن کر خدا کے حضور اس عذاب کو ٹلانے کے لیے نہایت گڑ گڑا کر دعائیں کیں اور اس قدر گریہ وزاری کی کہ مولوی عبدالکریم صاحب جو مسجد مبارک کے اوپر کے حصے میں رہتے تھے فرماتے تھے کہ ایک دن مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی اور وہ آواز اتنی دردناک تھی جیسے کوئی عورت درد ذیل کی تکلیف میں مبتلا ہو۔ میں نے کان لگا کر سنا تو معلوم ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام رو رو کر خدا کے حضور میں دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ،
اگر تیرے سارے بندے مر گئے تو مجھ پر ایمان کون لائے گا؟ یہ چیز بھی آپ کی صداقت کے لیے نہایت زبردست دلیل ہے۔ یہ آپ ہی کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعاون بھیجی اور آپ کے دل میں ہی رحم آ گیا اور دعائیں شروع کر دیں۔ یہ ہوتا ہے نبی کے معیار رحم کا۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی میں دینی غیرت بھی پیدا کرے، خدا تعالیٰ سے تعلق میں بھی بڑھائے، صبر اور حوصلہ بھی پیدا فرمائے، اور انسانیت کے بچانے کے لیے دعاؤں کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اپنی اناؤں پر اپنی عاجزی کو ہم غالب کرنے والے ہوں، اس کی توفیق عطا فرمائے، اور مکمل طور پر اپنی رضا پر ہمیں چلائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنا کردار ہم ادا کرنے والے ہوں، اور ہر وہ بات کرنے والے ہوں جس کی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کے اپنے ماننے والوں سے، جماعت کے افراد سے خواہش کی ہے یا امید رکھی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر